رمضان جانے کے قریب ہے، یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اور اس کا آخری اشراف جہنم سے خلاصی کا چل رہا ہے۔ ایک فریاد بھی ہے، اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں امت بنا کر گئے۔ قرآن نے ہمیں ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا۔ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اعتدال والی امت قرار دیا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ نے ہمیں دو خوبصورت خطاب دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، کسی امت کو اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ سبحان اللہ، یا اہل الکتاب میں ان کے ایمان پر کوئی گواہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خود اس امت کے ایمان پر گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی میرے محبوب کی طفیل، میرے آپ کے نبی کے طفیل ہے۔ اور عمومی جب بات کرتا ہے تو ہمیں امت کہتا ہے، کنتم خیر امت۔ میرا دیش اس وقت فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، بھسم ہو رہا ہے۔ جو میری سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اپنے عقائد پہ رہو، ایک دوسرے پر کفر کی توپیں مت چلاؤ۔ سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ میرے نبی کی مجلس میں منافق آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کو ایک کا پتہ تھا، کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ منافق ہے۔ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں 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 لوگ منافق ہیں، اور انہیں ارشاد فرمایا تم نے آگے کسی کو نہیں بتایا۔ جس نبی کے ایسے اخلاق ہوں، ایسا ظرف ہو، اسی نبی کی امت چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر 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 کافر۔ پھر دنیا میں مسلمان کون ہے؟ دنیا میں مسلمان کون ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے اندر وسعت پیدا کرو، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، اللہ کی بات سنائیں۔ 10-15% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، 80-85% لوگ بے نمازی ہیں۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ بازاروں میں چلے جائیں، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، خیانت۔ گھروں میں چلے جائیں، ماں باپ کی پر زیادتی، ماں باپ کی نافرمانی، ماؤں کو فزیکلی اولاد مار رہی ہے، باپ کو مار رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، سسرال کا خوفناک ظلم، خوفناک ظلم، چھوٹا سا نہیں، خوفناک ظلم، خونی رشتے سفید ہوئے پڑے ہیں۔ یہ کتنے عنوان ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، کہ ایک ہی بات رہ گئی ہے، دیوبندی کافر، وہ کہتے ہیں بریلوی کافر، سنی کہ شیعہ کافر، شیعہ کہ سنی کافر۔ میرے بھائیو، اس جنگ سے واپس آ کر امت بن کے ایک دوسرے کو گلے لگا لو، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو گلے لگا لو، اور ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آنے والا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا برا جو کر کے تو آئے گا یا تو آئے گی،
ہم تجھے دکھا دیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. میرا رب فرما رہا ہے کہ میں ترازو قائم کروں گا. اتنی نفرت، بھائی اللہ کی قسم، یہ میرے نبی کی محنت کو توڑنے والی چیز ہے، توڑنے والی چیز ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. بھائیو، اللہ کے واسطے اپنا عقیدہ اپنے اندر رکھو، اپنا مسلک اپنے پاس رکھو، اس پر مضبوطی سے جمو، لیکن دوسرے کو مسلمان سمجھ کر اس کو عزت دو، احترام دو، اس سے محبت کرو. اس درجے کی نفرت، اللہ کے واسطے ہم اس سے باہر نکلیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں کو وسعت دیں. بغداد کی تباہی کے پیچھے فرقہ واریت بہت بڑا فیکٹر تھا. اندلس کی تباہی کے پیچھے فرقہ واریت بہت بڑا فیکٹر تھا. قوم، اس امت کو باہر والوں نے کم توڑا ہے اور آپس میں ٹوٹ کے یہ زیادہ بکھرے اور تباہ اور برباد ہوئے ہیں. میرے نبی کی آخری وصیت تھی لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا. اس کو اپنے کفر سے تشبیہ تک، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کیا مطلب؟ کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کو آپ نے کفر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا برا تمہیں تول کے دے دوں گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شر خیر ایک رائی کا ایک ایٹم کے ذرے کے برابر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تول کے تمہیں دکھا دوں گا. تو وہ فیصلے کا دن اللہ نے آگے رکھا ہے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کی بجائے ہم ان چیزوں کو عنوان بنائیں جس سے امت بنے، جس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو. اس ساری محنت کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنازہ نہیں پڑھتے. اتنا بغض نے کہا اللہ لے کر کہنے لگا نجونا ورب الکعبہ. کہنے لگا رب کعبہ کی قسم مزے ہو کے. آپ نے کہا یہ کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا. سخی بادشاہ جب پکڑ بھی لیتا ہے تو چھوڑ دیتا. تو اتنے کریم اللہ سے واسطہ ہے اور اتنے کریم محبوب سے واسطہ ہے. اللہ نے اپنا نام بھی رکھا رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کا نام بھی رکھا رؤوف الرحیم. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے حبیب کے لیے رکھا بالمومنین رؤوف الرحیم. میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. دو رؤوف الرحیم کے درمیان ہے، اور کسی کے کفر کا فتویٰ دینا آسان کام نہیں. اللہ کی قسم پیش ہونا پڑے گا اللہ رسول کی بارگاہ. اپنی طاقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا پیسہ ضائع نہ کرو. آپ لوگ دنیا نہیں پھرے ہو، اللہ نے مجھے دنیا پھرائی. اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا. قوموں کے عروج و زوال دیکھے تو نہیں، پڑھے ہیں، اور آج اپنی قوم کا زوال دیکھ رہا ہوں. اس زوال کے پیچھے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے،
اس زوال کے پیچھے پیسے کی کمی نہیں ہے، اس زوال کے پیچھے ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، اس زوال کے پیچھے اخلاق کی بربادی ہے، کردار کی بربادی ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، تو بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے سچ پہ بولو، سچ پہ بولو۔ سارا بازار دھوکہ دے رہا ہے تو فرقہ واریت پر بولنے کی بجائے سچ دیانتداری پہ بولو۔ میرے نبی کی جو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں کفر کی زبان سے، صادق امین، صادق امین۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے عزیزو، کیوں اپنی طاقت ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ پھر ایک دوسرے کے خلاف کلپ کاٹ کے دونوں جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور ہر قسم کی ہیرا پھیری سے کام لے رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اہل حق ہونے کا لیبل لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہنسی آتی ہے ایسی نادانی پر کہ ہر قسم کا جھوٹ اور ہر قسم کا غلط کر کے ہم اہل حق، ہر ایک کا دعویٰ ہم اہل حق۔ اللہ کرے ساری اہل حق ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پہ مر گیا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ہم اپنے سینے کو شادہ کریں۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی کی، میرے حبیب کا فرمان ہے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے۔ آؤ بھائی، ہم امت بن کے چلیں، امت بن کے رہیں، محبت سے اپنے سینے کو شادہ کریں۔